پروگرام میں خوشامدید ناظرین. صحافیوں کے پاس وہ صحافی جو ٹیلی ویژن کے اوپر صحافت کرتے ہیں تبدیلی کی طاقت ہے, مفروضہ یہ ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن تبدیلی پر قدرت رکھنے والے صحافی کیا اپنے مہمانوں اور اپنے کانٹینٹ کے اوپر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا بہت سارے ایسے واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور لوگ آج کل کہتے ہیں اب لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, آج کل تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی چل رہے ہیں. وہی یہ جو ابھی ذکر ہوا جاوید چودھری صاحب نے کیا کہ جی ایک ماحول ایسا بن گیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو بلائیں گے اور وہ اپنی نااہلی اور نکمے پن کو چھپانے کے لیے لبادہ اوڑھیں گے, بہت ذرا بختر پہن لیں گے, اور ذرا بختر ہے لڑائی کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے یہ بعض اوقات ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, غلط سوال پوچھ لیتے ہیں. ایک بات تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب انوائرمنٹ دیکھتا ہے نا کوئی بھی شخص کسی ایک حلقے سے, وہ صدرن پنجاب سے, خیبر پختونخوا, سندھ سے, بیکورڈ ایریا سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی فائنینشلی ہی از ویری اسٹرانگ, تو وہ کیمرے دیکھتا ہے, لائٹس دیکھتا ہے, اس سے انسپائر ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو وہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے اسکور. ٹھیک, تو اسکورنگ کرنے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ ایشو کے اوپر ڈبیٹ کو جنریٹ کرے, وہ پرسنالٹی پہ چلا جاتا ہے. اور جب پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں سیاست کے اندر, یعنی ٹاپ سے شروع کرتے ہیں, نون والے کا ہوگا تو نواز شریف کی بات کریں گے, انہوں نے یہ کیا, ان کے پاس یہ ہے, رائے ونڈ ہے, فلانا ہے, اور وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں. زرداری صاحب کی بات شروع ہو جائے گی, چودھری صاحب کی بات شروع ہو جائے گی, مولانا فضل الرحمان کی, وہاں پہ آ کے چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. ایک چیز سے ڈس ایگری کروں گا معذرت کے ساتھ جاوید صاحب سے. آپ کون سا پہلی بار کر رہے ہیں معذرت یا ڈس ایگریمنٹ؟ All politicians are not uneducated. ٹھیک, We should not, سب کو ایک ہی باسکٹ میں ڈالنا جو ہے نا, یہ مثلا آپ پڑھے لکھے پارلیمنٹیرینز کے نام بتائیں. پڑھے لکھے is the definition has to be first we have to کہ اس کی definition کیا ہے, پڑھے لکھے ہونے کی definition کیا ہے. فلاسفر پارلیمنٹیرینز کے نام بتائیں. اچھا اس کی میرا یہ اوپینین ہے کہ سارے لوگوں کو ایک لائن میں, لیکن اور دوسرا جنریٹ کرنی چاہیے ڈسکشن. ہمارا کنٹرول کتنا ہے اس کے اوپر؟ کنٹرول یہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ موبائل فون ان کے پاس ہوتے ہیں اور بریک میں وہ فوراً کال کرتے ہیں, دیکھ رہے شو اچھی پرفارمنس تھی, ٹھیک تھا یا نہیں, اور ساتھ ٹیکسٹنگ بھی جاری ہوتی ہے کہ جی اچھا تھا یا ٹھیک تھا نہیں, وہ فیڈ بیک ان کو اس وقت مل جاتا ہے, صحیح لگایا, یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور شو کو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں سم ٹائمز نکل جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے, کیونکہ جب اتنی دھواں دھار قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, جب بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں اور ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, تو پھر آپ کو بریک لینا پڑتی ہے. اس طرح کا ایٹماسفیئر بھی ہوا, لیکن آن ایئر بھی سم ٹائمز کچھ ایسی چیزیں ہوئی. ایسا ہوتا ہے وقفے میں ان کو پوری اجازت دیتا ہوں کہ آپ نے جتنا لڑنا ہے لڑ لیں, یہ وقفہ ہے, اور اس کے بعد جب پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو میرا خیال ہے آپ کے جو جذبات ہیں ٹھنڈے ہو چکے ہوں. لیکن وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, لیکن نہیں جی, جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لڑنے تو نہیں لڑتے, لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے ہنسی مذاق شروع ہو جاتی ہے, ہنسی مذاق شروع ہوتی ہے. اور میں تو اکثر اپنے گیسٹ کو کہتی ہوں یہ جو اب آپ آپس میں یہ لو افیئر آپ کا جو اس وقت جاری ہے, ہم لوگوں کو دکھا دیں تو لوگ تو پھر آپ لوگوں کو جوتے لگائیں گے کہ آپ آن ایئر کس طریقے سے. کامران, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل. جی کامران, یہ بتائیے گا کہ کیا انکریزنگلی جو گیسٹ ہیں وہ بھی بڑے سیوی ہو گئے ہیں, میڈیا سیوی ہو گئے ہیں, کیمرے کی سائیکی انہوں نے سمجھ لی ہے, اینڈ دے پلے ٹو دا کیمرہ, یعنی جب تک کیمرے چلتے ہیں تب تک لڑتے ہیں, جو ہی کیمرے بند ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی معذرت کے ساتھ آپ تو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اب دے آر پلینگ ٹو دا کیمرہ؟ صاحب آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا, یہ ڈسکشن جو آپ کے اسٹوڈیو میں ہوئی اس کے اوپر صرف میں ایک تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا, میری خواہش ہے اس کو میں ضرور ایکسپریس کروں. جس طرح 20 سال صحافت میں رہ کے کوئی صحافی کریڈیبل نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 سال صحافت میں رہے, آپ نے 20 سال رپورٹنگ کی تو آپ ایک آنیسٹ صحافی ہیں. اسی طرح یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے یا آپ کے پاس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی ڈگری ہے تو آپ بڑے آنیسٹ لیڈر ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جرنلسٹوں کی مثالیں بھی بڑی مل جائیں گی آپ کو. ہو سکتا ہے مجھ جیسے, ہم جیسے, بہت سے جیسے کرپٹ جرنلسٹ ہوں, کرپٹ اینکرس ہوں, ایجنڈوں پہ چلنے والے. اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر سے پڑھ کے آئی ہیں, لیکن ان کی ڈیموکریسی کی پرسیپشن یہ نہیں تھی انگلینڈ سے پڑھنے کے باوجود کہ لائف ٹائم چیئر پرسن سمبولکلی بھی نہیں ہو سکتا کسی ڈیموکریٹک پارٹی میں. میاں محمد نواز شریف صاحب گورنمنٹ کالج جیسے ماڈرن ادارے سے پڑھے ہیں, لیکن ان کی آج تک یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ ان کے بعد ان کا بھائی یا ان کا بھتیجا کیوں لیڈ کرے مسلم لیگ نون کو, اور کیوں مال روڈ کی سڑکوں پہ لکھا ہو کہ فخر پاکستان جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف ہے, جبکہ تعلیم جو ہے وہ اچھی سیاسی تربیت کا باعث عموماً نہیں بنتی. جی بالکل نہیں ہے. اور یہ جو ہم لوگ انالیسس کر رہے تھے بیٹھ کے اینکرز,
یا جو جرنلسٹ ہیں پولیٹیشینس کو کہہ رہے ہوتے ہیں گندا، بالکل ٹھیک ہے کہنا چاہیے. اور جناب ہمارے اپنے اندر بڑے گندے لوگ موجود ہیں، پہلے ان کی تو بات کر لیں، اس کی جرت تو پیدا کریں. میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کامران صاحب، میں مائی پوائنٹ آف ویو واز کہ ایجوکیشن کی ایک تو ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ تعلیم یافتہ کون ہے. یہ تو ڈگری از ناٹ دا اگر ڈگری کوالیفیکیشن ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈگری نہیں ہے اور بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا. میں تو یہ بات ہی آپ سے نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آنیسٹی جو ہے ہر پروفیشن کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بیسک کوالیفیکیشن ہے جی گریجویٹ ہونا چاہیے آپ کو، تو گریجویٹ ہونے کے بعد آپ کرپشن نہیں کر سکتے. بیسک کوالیفیکیشن آپ کی یہی 10 سال آپ رپورٹنگ کریں تو آپ کو آنیسٹ ہونا ضروری ہے. آپ رپورٹر ہیں، یہ رپورٹر نہیں تو بڑی میرے لیے کمران اس پہ ذرا ہے کہ کیا کیمرے کے سامنے کیمرے کے لیے گیسٹ لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ جی لڑتے ہیں. کیمرہ آن کیا لڑائی شروع، کیمرہ آف کیا لڑائی بند. بالکل لڑتے ہیں. دیکھیں گیسٹ کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے. اب جو بڑا گیسٹ ہے جس کا ایک منسٹر کا پورٹ فولیو ہے، اس کو اپنے لیڈر کو شاید جسٹیفائی کرنے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جو چھوٹے ٹائر کا لیڈر ہوتا ہے جس کو امپریس کرنا ہے اپنے لیڈر کو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس ایجنڈے کے تحت آتا ہے کہ اس نے لڑنا ہے، اور لڑنے کے بعد جو ہے ایک ایسی ہائپ کریٹ کرنی ہے پروگرام کے اندر تاکہ اس کے لیڈر تک بات پہنچے. جناب آپ کے جیالے نے یا آپ کے کارکن نے کیا بات کی ہے جی. ہاں جی بالکل یہ ہوتا ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کوئی تھوڑی سی اور مثالوں سے بات کریں. یہ تو ہم تھوڑا سا اہم گفتگو ہے، لیکن اہم گفتگو کو تھوڑا سا ہم لائٹر وین میں بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جاوید صاحب آپ نے میں ایگزامپلز کوٹ کرنی ہے کہ جب کیمرے بند ہوئے، کیونکہ آپ نے بیسیکلی اس کو ارسطو کی کلاس بنا لی ہے. میں نے نہیں بنایا. جو ایرسٹوٹولین جو ارسطو کا جو فلسفہ ہوئی، یہ لوگوں کا پیٹ خراب کرتا ہے. بقرعید پہ گڈ تھنگ ٹو بی ہیپننگ ٹو اینی ون. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.